نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے ایک روایت نقل کی ہے اپنی کتاب الزکوٰۃ میں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک خاتون اپنی ایک لڑکی کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس لڑکی کے ہاتھوں میں سونے کے موٹے اور بھاری کنگن تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ تم ان کنگنوں کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ اس نے عرض کیا کہ میں اس کی زکوٰۃ تو نہیں دیتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے لیے یہ خوشی کی بات ہوگی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کنگنوں کی زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے قیامت کے دن آگ کے کنگن پہنائے؟ اللہ کی اس بندی نے وہ دونوں کنگن ہاتھ سے اتار کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ڈال دیے اور عرض کیا اب یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہیں۔ میرے دوستو، اس روایت کو امام ابو داود رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے۔ یہ زکوٰۃ کا مسئلہ یہ خاصا خطرناک مسئلہ ہے۔ کل قیامت کے دن بہت لوگ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے ذلیل اور رسوا ہوں گے۔ میرے دوستو، حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ نے بھی ایک روایت نقل کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کسی کو کسی راہ سے مال حاصل ہو تو اس پر اس کی زکوٰۃ اس وقت تک واجب نہیں ہوگی جب تک اس مال پر سال نہ گزر جائے پورا۔ لیکن میرے دوستو، آج معاشرے کے اندر بہت لوگ صاحب نصاب ہونے کے باوجود وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ ہمارے اس ملک کے جتنے مسلمان لوگ ہیں وہ سب زکوٰۃ ادا کرنا شروع کر دیں تو میرے خیال سے ہمارے اس ملک میں کوئی غریب بھی نہیں رہے گا۔ میرے دوستو، زکوٰۃ اور نماز ان کا قرآن کریم میں 70 سے زیادہ مقامات پر ذکر آیا ہے۔ جہاں پر نماز کا ذکر آیا اس کے ساتھ زکوٰۃ کا بھی ہے۔ لیکن میرے دوستو، زکوٰۃ ہم لوگ ادا نہیں کرتے، حالانکہ نماز اور زکوٰۃ کا یہ بہت قریب تعلق ہے آپس میں۔ میرے دوستو، نماز فرض ہے، زکوٰۃ بھی فرض ہے، رمضان المبارک کے روزے بھی فرض ہیں۔ اب یہ نماز اور رمضان المبارک کے روزے یہ تو ہر غریب فقیر پر فرض ہیں، لیکن زکوٰۃ ادا کرنا اور حج ادا کرنا کیوں اس میں مال کا خرچہ ہے، لہٰذا جو صاحب نصاب لوگ ہوں اور ان کے پاس مال ہو تو ان کو چاہیے کہ یہ اللہ کی راہ میں دیں، ورنہ کل قیامت کے دن رسوائی اٹھانی پڑے گی اس کی وجہ سے۔ میرے دوستو، اب صاحب نصاب بندہ ہو اور وہ زکوٰۃ ادا نہ کرے، اور خصوصاً بالخصوص ہمارے اس معاشرے کی عورتیں جن کے زیورات 30 40 تولے سونا اور 50 تولے سونا یہ لوگوں کے پاس ہوتے ہیں اور اس سونے کی زکوٰۃ یہ ادا نہیں کرتے، پھر
اسی طرح لاکھوں روپے انہوں نے کاروبار میں صرف کیے ہوتے ہیں اور کاروبار میں اللہ کی راہ میں نہیں دیتے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، میرے دوستو یہ بہت خطرناک مسئلہ ہے۔ اب 7.5 تولے سونے کے اوپر زکوٰۃ آتی ہے، اب 52.5 تولے چاندی ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ آتی ہے۔ آج کے معاشرے میں کیونکہ چاندی کا ریٹ تو بہت کم ہے سونے کی بنسبت، تو میرے دوستو آج کل تو میرے خیال سے 52.5 تولے چاندی کی قیمت یہ 1 تولہ سونا سے کم ہوگی، 1 تولہ سونا سے بھی کم ہوگی۔ ہمیں اندازہ لگانا چاہیے اس بات کا کہ ہم کتنے لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں جو زکوٰۃ بالکل ادا نہیں کرتے، اور بعض لوگ تو ایسے ہیں جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو وہ لوگ زکوٰۃ کی ادائیگی پوری نہیں کرتے۔ یہ بھی بڑا خطرناک مسئلہ ہے۔ ایک شخص کے اوپر اگر مثلاً سال میں 20 لاکھ روپے زکوٰۃ آ رہی ہے تو وہ 10-15 ہزار روپے دے کر اپنی جان چھڑا لیتا ہے، لیکن اس سے اس کی جان نہیں چھوٹے گی۔ میرے دوستو یہ اس کے اوپر فرض ہے ادا کرنا، تو یہ فرض اس کے ذمہ ہے، کل قیامت کے دن پھر ذلیل و رسوا ہوگا۔ ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ جل جلالہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔